أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، اور آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اللہ ساتھ جنت میں لے جائے۔ اللہ قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا ہمارے آسان کرے اور اس کے ہمارے حق میں حجت بنا دے، اس کو ہماری دنیا میں غموں کو دور کرنے کا سبب بنائے اور آخرت میں اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج ہم سورہ عبسہ کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ سورہ عبسہ مکی صورت ہے اور یہ بھی جو ہے 30ویں پارے کی تیسری صورت ہے، اور اس میں جیسا کہ ہم 30th پارہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے اس کا مین ٹاپک ہے آخرت کی تیاری کر لو، جیسا اس کا مین پورے اس میں آخرت کا بہت ذکر ہے اس پوری اس میں پارے میں۔ اور یہ جو پہلی اسپیشلی 5 اب صورتیں ہیں 30ویں پارے کی، ان میں ڈفرینٹ چیزوں کو بتا کے قیامت کو ہی پروف کیا گیا۔ سورہ عبسہ کو ہم شروع کرنے سے پہلے ایک دو چیزیں اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو اس کا نام دیکھیں، عبسہ۔ عبسہ نام جو ہے، عبسہ اس کے مطلب ہے اس نے تیوری چڑھائی، اس نے فراؤن کیا، یعنی کہ جو تیوری چڑھاتے ہیں، تو یہ فعل کے اوپر نام ہے۔ باقی کوئی بھی سورت قرآن میں ایسی نہیں ہے کہ جس کا نام کسی فعل پہ رکھا گیا ہو، زیادہ تر اسم ہوتے ہیں، زیادہ تر نام جو ہے سارے نام ہی اسم ہیں۔ صرف یہ جو ہے سورہ جو ہے اس کو اسی لیے ہم عبس نہیں پڑھتے، اس کو عبسہ ہی پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ فعل ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے اس کی انٹرسٹنگ۔ دوسری جو ہے یہ اگر ہم اس کو سورہ نازعات کے لحاظ سے دیکھیں تو جسے سورہ نازعات جب ہم نے پڑھی تھی اس میں ہم نے 2 گروپس دیکھے تھے، بلیورز اور ڈس بلیورز کے۔ تو جو ڈس بلیورز کی کوالٹی تھی، جو جن کا جحیم جن کا مأوا تھا، وہ تھی فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جس نے طغا کی، سرکشی کی اور جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو ان کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ جہنم ہے۔ اور دوسرا گروپ جو بلیورز کا تھا، ان کے بارے میں جو ایک کوالٹی تھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، تو ان کا جنت ٹھکانہ تھی۔ تو ہم نے 2 گروپس کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو اگر ہم دیکھا جائے تو عبسہ میں بھی 2 گروپس کے ہی بات سے ذکر شروع ہوگی اور آخر میں بھی 2 گروپس آئیں گے۔ تو شروع میں جو 2 گروپس کا ذکر ہے اس میں وہی جو نازعات والے جیسے بلیورز ڈس بلیورز ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم و جنت ہے، ان کے مزید ایسے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کیا نظر آتے ہیں جب وہ کسی قرآن کا سنتے ہیں یا یعنی دعوت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے ان کی کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ تو سورہ عبسہ میں بھی 2 گروپ سے شروع ہوگی بات، کہ ایک گروپ جو ہے وہ استغنا کر رہا ہے، یعنی آئی ڈونٹ کیئر ایٹیٹیوڈ، اور دوسرا جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، ڈر بھی رہا ہے، تزکیہ بھی کر رہا ہے، ایفرٹس کر رہا ہے۔ تو 2 کنٹراسٹ ہمیں یہاں بھی دکھیں گے۔ تو ہم اس کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس میں نازعات اور اس کا آپس میں، کہ نازعات میں جو 2 گروپس بتائے ہوئے، انہی لوگوں کے کچھ ایٹیٹیوڈ جو دنیا میں نظر آتے ہیں اس کا ذکر سورہ عبسہ میں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس و تولی، اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ پھیر لیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے اور ویسے قرآن سمجھنے کے لیے سیرہ کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور کیونکہ اسی میں نزول کے پتہ چلتا ہے کہ کب ہوئی، اس سے کیا مراد تھی۔ تو اس کا زمانہ نزول مکی صورت ہے، تو مکی کی بھی شروع کی دور کی صورت ہے، جیسے 4-5 نبوی میں یہ آ گئی تھی۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کفار مکہ جو ہے ان کی مجلس تھی، جیسا ایک ایسے سمجھے ایک ابن عباس کی روایت ہے، اس کو سامنے رکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مجلس میں کچھ قریش کے لیڈرز کو، جن میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو جہل کا نام آتے ہیں، کہ قریش کے بڑے بڑے لیڈرز کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ایمان لانے کے بہت حریص تھے۔ تو ایسے میں کیا ہوا کہ ایک نابینا صحابی جو ہیں جن کا نام تھا عبداللہ بن ام مکتوم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی آیت سیکھنے کے لیے آئے اور کہا کہ مجھے سکھائیے۔ اچھا، یہ جو تھے جو نابینا صحابی تھے، یہ پہلے سے ہی مسلمان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے، اور
اور چونکہ وہ بلائنڈ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بزی ہیں، تو تبھی انہوں نے انٹرپٹ کیا، توجہ چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت گرا گزرا، یعنی کہ فرسٹریشن سی ہوئی، اور تو پیشانی پہ بل پڑ گئے. اور پیشانی پہ جو ابسا کا لفظ ہے یہ ابسا ایسا ہوتا ہے کہ جیسا آپ کے دونوں آئی بروز کے درمیان بلج آ جاتا ہے، جسے تیوری کہا جاتا ہے. تو ان کے ایک ہلکا سا ان کا جس سے بل پڑا، فراؤن کیا انہوں نے. اور نیچرلی بعض اوقات ہوتا ہے نا، انسان منہ سے کچھ نہیں کہتا لیکن ناگواری کے ماتھے پہ بل ضرور آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا کہ ان کی کفار سرداروں کی طرف متوجہ ہوئے، تبھی نازل ہوئی آیات. تو اس بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا معاملہ تھا جب یہ آیتیں نازل ہوئی. اب دیکھیں کہ جو قریش کے ایلیٹ لیڈرز تھے اس وقت، جو ایلیٹ لیڈرز یعنی کہ جو سب سے بڑے لیڈرز، اور وہی جو ہے سوسائٹی کو بیہائنڈ دا سین رن کرتے ہیں. جو بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں وہی معاشرے کو پیچھے سے چلا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، اور ایک یونیک اپرچونٹی تھی ان کے لیے کہ اسلام کے بارے میں بات کر سکیں. اور یہ تب بھی اس طرح تھا اور اب بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی فیمس یا کوئی انفلوئنشل بندہ مسلمان ہوتا ہے نا، با اثر بندہ مسلمان ہوتا ہے، تو اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو اس کے چاہنے والے اور فالوورز بھی پیچھے سے اس کو فالو کرتے ہیں، آ جاتے ہیں، تو اس کے لینے سے دوسروں کا لینا آسان ہو جاتا ہے. اینشینٹ ٹائمز میں پہلے بھی ایسا تھا، آج بھی ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی چیز سوسائٹی کے مشہور لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. سوسائٹی کے بڑے لوگ جیسے ایلیٹ ہوں، اسٹیٹس وائز، منی وائز بھی، اور اس کے علاوہ کوئی کرکٹر ہو، کوئی سنگر ہو، کوئی ایکٹر ہو، اور کوئی پولیٹیشین، کوئی جو بڑا آدمی جب اسلام کی بات کرتا ہے، جب ایسے لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں تو پھر اسلام امپاور ہوتا ہے. جیسے محمد علی کلے کا نام ملتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہوا تو اس کا لوگوں کو پتہ چلا. ایسے جب بڑے بڑے لوگ جیسے ہوتا، تو آج بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کے اس سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح، اور یہ سائیکالوجی ہے انسان کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لیے بھیجا کہ بھئی فرعون طغہ کر رہا ہے، تو وہ بھی فرعون جو ہے مین یعنی کنگ تھا، اور ایک اس جگہ کا ایجپٹ جو مین اس وقت ٹیکنالوجی کا وہ تھا، ایک سمجھے آپ سپر پاور تھی اس وقت کی، وہاں بھیجا. اس سے کیا ہوا کہ جب وہ میسج ہوا تو بہت زیادہ پھر اسپریڈ ہوا اس جگہ سے، تو اس میں زیادہ پاورفل میسج پہ پہنچا. تو اسی طرح عرب میں بھی ڈفرینٹ اقوام تھی نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ام القریٰ میں کیوں بھیجا، یعنی کہ ادھر ہی کیوں بھیجا، قریش میں کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ جو خانہ کعبہ تھا وہ اس وقت بھی سوشل سینٹر تھا سارے عرب کے لیے. وہاں پہ سب لوگ جمع ہو کے، کیونکہ بیت اللہ تھا، وہاں پہ لوگ حج کے لیے آتے تھے، کافر تھے لیکن تب بھی حج کے لیے آتے تھے، تو اس جگہ کو بہت بزنس ملتا تھا. تو یہ لوگ بھی جو قریش تھے، یہ چونکہ اس کے کیئر ٹیکرز تھے بیت اللہ کے، تو بہت انفلوئنشل تھے، یہ پولیٹیکلی اکنامکلی اسٹرانگ تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہاں بھیجا، کیونکہ جب اگر مکہ میں اسلام آ جاتا تو اس کا افیکٹ زیادہ ہوتا پورے عرب میں، کیونکہ مکہ میں سب لوگ اپنے حج کے لیے آتے ہیں، پھر اسلام زیادہ پھیلتا، اور واقعی ایسا ہوا. تو یہ ایک ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے اس میں تو وہ چیز ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چاہنا اس لیے تھا قریش کی طرف توجہ کرنا، کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کی دعوت قبول کریں گے تو کام آسان ہوتا ہے ایسے انفلوئنشل لوگ جب ہو جاتے ہیں. اور جو اس طرف اور یہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کی طرف یعنی کہ جو بلائنڈ سے بے رخی کی برتی، اور اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بڑے لوگوں کو معزز اور نابینا بیچارے کو حقیر سمجھتے تھے، نہیں، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ ایز اے دائی ان کو یہی تھا کہ اسلام کے لیے زیادہ افیکٹو یہ رہے گا، تو اس لیے انہوں نے بھی یہ طرز عمل ان سے بھی انہوں نے اختیار کیا. تو اچھا، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا تھا. انہوں نے کہا تھا علمنی مما علمک اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا اس میں سے مجھے سکھا دیجئے. تو کوئی ایمرجنسی ایشو نہیں تھا ان کو، اور نہ ہی کوئی ارجنسی تھی، صرف وہ سیکھنا چاہتے تھے، جس طرح اس کے طالب حق تھے، جس طرح شائق تھے کہ سیکھنا ہے. تو اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سچویشن میں تو تھے، ادھر صحابی کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتے تھے، اور ابھی ٹائم بھی نہیں تھا کہ اس کو مینر سکھا سکیں، اور مگر یہ گولڈن اپرچونٹی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ لوگ چلے جائیں گے. وہ لوگ کیوں چلے جاتے؟ یعنی عبداللہ بن ام مکتوم کے آنے سے ان کے جانے کی کیا بات تھی کہ وہ لوگ چلے جاتے ہیں؟ تو دیکھیں جو ایلیٹ لوگوں کا ایک اور مسئلہ ہے، اور یہ بھی ہمیشہ سے اور ابھی بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، کہ ان کے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے سردار بھی یہی کہتے تھے
حضرت نوح کو کہ جو ہر وقت تمہارے ارد گرد لوور کلاس نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو یعنی کوئی تو یہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، ہم سے الگ سے بات کیا کرو. تو ان کے زمانے میں بھی یہی تھا، اور ابھی بھی یہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سلیوز اور اس طرح کے لوگ زیادہ پہلے مسلمان ہوئے. عبداللہ بن ام مکتوم بھی کوئی فائنینشلی بہت اسٹرانگ نہیں تھے، تو اس طرح کے لوگوں سے یہ جو ایلیٹ طبقہ تھا تو یہ ہمیشہ سے وہ الگ رہنا چاہتے ہیں کہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا. جیسے یہ کہہ لیں آج بھی دیکھ لیں نا کہ کوئی منسٹر ہو تو ہم کتنا الگ سے پروٹوکول دیں گے نا اس کو، اس کے لیے الگ کھانے کی جگہ ہوگی، ایسے عام جگہ نہیں، تو اپروپریٹ فارمل سیٹنگ ہوتی ہے. تو ان کو بھی جیسے اب جب عبداللہ بن ام مکتوم ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو ان کی فیلنگ بھی کیسی ہوگی ان لوگوں کی کہ بس پھر اب ہمیں جانا ہوگا، یعنی کہ وہ ایک دم ہو گئے ہوں گے. تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے دونوں، کیونکہ دونوں آڈینس کو لوز نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عبداللہ کو منع کیا اور یعنی نہ ان کو کچھ کہا اور نہ آفینڈ کیا، ان کو کچھ بھی نہیں کہا، صرف تھوڑا سا فرسٹریٹڈ ہوئے اور ان کی آنکھوں کے درمیان جو بلج آیا ابسا جو ہوتا ہے ہلکی سی ناگواری، یعنی بہت ہی منیمل لیول کی. تو وہ انہوں نے اپنا رخ واپس قریش کی طرف متوجہ ہوئے تھے کہ بات چلی رہی تھی کہ ٹیمپو نہ ٹوٹے نا ان کا. تو اسی وقت وہی آ گئی. اور یہ بھی یاد رہے کہ جو ام مکتوم تھے وہ یعنی اندھے تھے، بلائنڈ، ان کو تو یہ فراؤننگ نظر بھی نہیں آئی ہوگی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جو ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وہی آ گئی. اور پھر کیا فرمایا اب دیکھتے ہیں ہم. اب آیتوں کو جب پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ سمجھ آئے گا کہ کس تناظر میں بات ہو رہی ہے. ابسا و تولا، اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ پھیر لیا. منہ پھیر لیا کس کی طرف منہ پھیر لیا تھا؟ ان کی بات کو وہ کر کے وہ انہی کی طرف موڑ گئے تھے، قریش کی طرف، تاکہ ان کو ان کی یعنی کہ پوری بات اپنی کر سکیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اور وہی بات کہ ان کا موٹیویٹنگ فیکٹر کیا تھا؟ سراسر اخلاص تھا. اور وہ ان کو تھا کہ دعوت ہے اسی کو آگے بڑھنے کا نا، ایسے یہ نہیں تھا کہ بڑے لوگوں کی تعظیم اور چھوٹے لوگوں کو تحقیر، ایسا کچھ بات نہیں تھی الحمدللہ. لیکن ان کا مین موٹیویٹنگ فیکٹر تو بالکل سنسیئر تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کرے کہ ان کو تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے کیا کیا، تیوری چڑھائی اور اس نے منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی، کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا. یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ ان کے پاس وہ نابینا آیا. اچھا یہاں پہ جو ان کو کہا ہے کہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندھا آیا، تو اندھا کہہ کے ان کو ڈیگریڈ نہیں کیا گیا، اصل میں ان کی اہمیت اجاگر کی جا رہی ہے کہ وہ معذوری کے باوجود آئے. تو زیادہ مشکل سے آیا ہوگا نا، تو یہاں پہ ایکنالجمنٹ کر رہے اللہ تعالیٰ ان کی ایفرٹ کی کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور بات بھی دیکھیں کہ وہ جو ہے کیوں آئے تھے، زیادہ کہ وہ دین سیکھنے کے لیے آئے تھے. ام مکتوم جو تھے آگے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ یسا یکشا ایسے آئے تھے. تو ان کی جو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ان کے اندر طلب حق کا گہرا جذبہ پیدا ہو چکا تھا. اور ایسے جب جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے نا، تو جب اس کو ہدایت دی جائے تو وہ صرف زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو وہ اسی لیے آئے تھے. اور اس وقت آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری مسلم کمیونٹیز میں بھی جو اگنورڈ ہوتے ہیں لوگ، عام طور پہ جو امپیئرڈ ہوتے ہیں، معذور اسپیشل لوگ، وہ تو اگنور ہوتے ہی ہیں، کیونکہ مساجد بھی ایسی ویل چیئر فرینڈلی نہیں ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی سوشل لائف بھی نارمل نہیں ہوتی ہے. اور آپ یہ ویسے بھی دیکھیں کہ بلائنڈ ہونا جو ہے نا وہ ایک عذر بن سکتا ہے نا، اصل تو ایکسکیوز بن سکتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی عام زندگی مشکل ہوتی ہے اور پھر تعلیم حاصل کرنا تو پھر وہ تو اور کتنا مشکل ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ کیا ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں دکھتا ہے کہ اندھے صحابی عذر نہیں بنا رہے، ایکسکیوز نہیں بنا رہے، آتے بھی تھے اور سیکھتے بھی تھے. لیکن ہمارے پاس دیکھ لیں آنکھیں ہونے کے باوجود ہم ہزار ایکسکیوزز کر لیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم ایکسکیوز بنا لیتے. کیوں ایسے کہ ان کے پاس اندھے تھے پھر بھی وہ اتنا کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے پھر بھی ہم ایکسکیوز بناتے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں اندھی تھیں لیکن ان کا دل زندہ تھا. تو اصل مسئلہ آنکھوں کا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دل اندھے ہوتے ہیں، اور تبھی انسان اس طرف نہیں آتا. تو دین سیکھنے کا جو کرائٹیریا ہے نا، وہ پڑھا لکھا ہونا یا ان پڑھ ہونا ایسے کوئی بات نہیں ہے، اس سے مالدار غریب ڈگریز عہدے نہیں، صرف طلب تڑپ اور شوق چاہیے، اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے. تو وہ جب وہ آیا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا شخص، وما یدریک لعلہ یزکا،
اور کیا چیز بتائے آپ کو شاید کہ وہ پاک ہو جاتا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اب ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں. پہلے ان کے بتایا کہ اس طرح انہوں نے کیا, لیکن اب ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب آیا یہاں پہ قرآن میں کہ وما یدریکا, کیا چیز بتایا آپ کو کیا خبر کہ شاید کہ وہ پاک ہو جاتا, پرہیپس ہی, کہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے پاس آیا ہے جن سے آپ توجہ ہٹا رہے ہیں, شاید کہ وہ تزکیہ پا جاتا, شاید وہ سدھر جاتا, اس کو بہت فائدہ ہوتا. یہ جو ہے لفظ یتزکا, یزکا جو ہے, یتزکا, اس کے میننگ ہوتے ہیں کہ جس طرح اپنے آپ کو کلینزنگ یعنی تزکیہ اس نے شروع کر دیا تھا اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنانا چاہتا تھا. یہ جو ہوتا ہے تزکیہ کہ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہنا, کہ وہ بہتر بننا کو کوشش کر رہا تھا, اس نے اپنی کلینزنگ شروع کر دی تھی, تو اس کو شاید کہ وہ سدھر جاتا. وائس ورسا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے ہو سکتا ہے ان کو کوئی فائدہ نہ ہو, لیکن ان کو ہوتا. تو دیکھیں تزکیہ جو ہے نا, یہ ہمیشہ ابھی ہم پہلی صورت میں بھی دیکھ چکے تھے, نازعات میں بھی تزکیہ کا ذکر تھا. تو اس میں تزکیہ کیا ہوتا ہے, ڈوئل ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا. اس کی جو مین ٹرانسلیشن یہ ہوتی ہے کسی چیز کو صاف ستھرا کرنا اور اس کو بڑھانا, تو وہ ہوتا ہے اصل عمل تزکیہ کا. اور اس سے انسانوں کے لحاظ سے دیکھیں تو اپنی برائیاں دور کرنا اور اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنا, یہ تزکیہ ہوتا ہے. اور بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. جیسے ایک دیکھیں گھر کی صفائی ہوتی ہے, ایک جو مہمانوں کے آنے پہ ہم سامنے کرتے تھے وہ آسان ہوتی ہے, لیکن جب ڈیپ کلیننگ کرنی ہوتی ہے یا گھر کو رینوویٹ بھی کرنا ہے, ڈیپ کلیننگ بھی کرنی ہے, تو ہم پہلے اس کو اچھے سے اندر سے صاف کرتے ہیں پھر اوپر سے سجاتے ہیں. اور وہی اسی طرح انسان کا تزکیہ یہ رہتا ہے, پھر وہ گھر کی صفائی بھی ایسے دیکھ لیں, ڈیپ کلیننگ مشکل مرحلہ ہوتی ہے. اس سے بہت زیادہ مشکل مرحلہ ہے انسان کا تزکیہ, کہ اپنی برائیاں دور کرنا. اس میں محنت لگتی ہے, زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے, بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے. تو وہ تزکیہ ٹائم کنزیومنگ ہے, لیکن تزکیہ ہی ریئل آبجیکٹو بھی ہے. یعنی پروفٹس جو آئے, سارے پروفٹس, ان کا مین جو گول تھا, آبجیکٹو تھا, کہ ان کی تعلیم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ اللہ کے کلام کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کرنا, کہ یزکیہم, کہ ان کو یہی تھا کہ لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے, تو اور اللہ کے قرآن کے ذریعے. اور جو یہ جو قرآن ہے, درس ہے, یا ابھی ہم لوگ جو تفسیر بھی سن رہے ہیں, تو اس کا صرف مقصد یہ نہیں کہ ہمیں انفارمیشن مل جائے اور یا ہمیں معلومات مل جائے, نہیں, بلکہ اپنے آپ کو کلین کرنا ہے, اپنے آپ کا تزکیہ کرنا ہے. تو یہی اس کا مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے شاید کہ وہ پاک ہو جاتا, تمہیں کیا پتا تھا کہ وہ تزکیہ کر لیتا, او یذکر فتنفعہ الذکریٰ, یا وہ نصیحت پکڑتا تو فائدہ دیتی اسے نصیحت. یعنی بتایا کہ دو آپشنز ہو سکتے تھے نا, ہو سکتا ہے کہ وہ فوراً سدھر جاتا, یا یذکر, وہ نصیحت پکڑتا. تذکر ہوتا ہے کسی چیز پہ غور کرنا, اور غور کر کے کسی نتیجے تک پہنچنا, یعنی کہ تذکر کرنا. تو یہاں پہ کہ یہ یذکر, وہ نصیحت پکڑتا تو اس کو یہ وہ نصیحت فائدہ دے دیتی. یعنی تزکیہ نہیں بھی ہو سکے, اگر وہ پورا نہیں سدھرے تب بھی تو نصیحت تو ضرور لے جائے گا نا. تو یہاں پہ کہا کہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں جو قرآن جو ہے نا, وہی الہی کے ذریعے تزکیہ, یہی رسولوں کا آبجیکٹو تھا, اور ہمارا بھی یعنی قرآن کا میسج بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے تزکیہ کر لو اپنا. تو اس کی سٹیجز ہوتی ہیں. اب یہاں پہ جو دو سٹیجز بتائی ہیں, کہ یا تو خود کو سدھار لیتا قرآن سن کے, یا ایٹ لیسٹ اس کو ریمائنڈر ہو کہ وہ نصیحت پکڑے اور وہ اس کو بعد میں فائدہ دے. تو دیکھیں دین کی مجلس میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سیم میسج ہے, سیم داعیے, ایک ہی بندہ بات کر رہا ہے, ایک ہی میسج ہے, اور تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس میں. ان میں ایک طرح کے لوگ تو وہی ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور ایز اٹ از اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ان میں نہ کوئی جذبیت ہوتی ہے, کوئی لیسن نہیں لرن کرتے. جیسے یہاں پہ قریش کے سردار تھے کہ ان کو کچھ سیکھنا سکھانا نہیں تھا, ایسے ہی جا رہے تھے. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ عام طور پہ بھی کہ استغنا, ان کو طلب نہیں ہے, بے پرواہ ہے, مجلس میں گئے بھی تو خالی ہاتھ لوٹتے ہیں. یہ جو آئی ڈونٹ کیئر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جاتے ہیں کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے. اور انفیکٹ آج بھی کئی لوگ انٹلیکچوئلز جو ہوتے ہیں مسلمان جیسے, وہ بھی سمجھتے ہیں ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے, یہاں بھائی اتنا قرآن جانتے ہیں اور نہیں جاننا چاہتے جیسے, اور نہیں بس بہت ہو گیا, ایک دفعہ ہم نے پڑھ لیا. اور کیا, اور کسی کو بولو بھی قرآن نماز کی طرف تو کہتے ہیں کیا ہمیں قرآن نماز نہیں آتا, اب ہمیں اور کیا سکھائیں گے. تو وہ خود ہی نہیں, یعنی ان کے اندر ضرورت ان کو فیل نہیں ہوتی. تو
تو یہ ایک طریقے کے یہ لوگ ہو گئے کہ جن کا یہ جب طریقہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایٹیٹیوڈ نہیں ہے تو پھر یعنی ان کو کیئر ہی نہیں ہے، تو پھر جب خود ہی دروازے اندر کے بند کر دیں گے تو پھر باہر سے تو ہدایت نہیں جا سکتے اندر، تو پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کو وہ سیم میسج سیم دائی کی اس سے دین کی مجلس سے وہ ایسی کے ایسے اٹھ کے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر طلب نہیں تھی، ابزارپشن نہیں تھی، تو انہوں نے کچھ نہیں دیا. جو باقی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی کیا سٹیجز ہوتی ہیں، یا تو بیسٹ سینیریو کیا ہے، یا تو کوئی بدل جاتا ہے، اپنا تزکیہ کر لیتا ہے، خود کو کلین کرنے کی کوشش کرتا ہے، بری عادتیں چھوڑ کے اچھی ایڈ کر لیتا ہے. یہ بیسٹ سینیریو ہے. اور تزکیہ جو ہے یہ قرآن سے جیسے ہم پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں اور ہوتے کرتے ہیں، مگر کئی جو ہے عام طور پہ کیا ہو جاتا ہے کہ ہم ظاہری کام تو کر لیتے ہیں آرام سے. یعنی جب ہم سیکھنے لگتے ہیں، ہم داڑھی رکھنا، اسکارف لینا شروع کر دینا، حجاب، زیادہ نقاب شروع کر دیا، حال حلیہ یعنی پہننا اوڑھنا ہم چینج کر لیتے ہیں، کچھ دعائیں بھی بات یاد کر لیتے ہیں، سورتیں بھی حفظ کر لیتے ہیں، اور سنتوں پہ عمل کرنے لگتے ہیں، ہاتھ سے کھانا، یعنی متقی لبادہ ہمارا ہو جاتا ہے. ایسا تزکیہ کرنا آسان ہے. لیکن اگر اندر کا تزکیہ نہیں ہوتا، یعنی اندر چینجز نہیں لائے، جو ہماری جو مین اس کا ہے نا کہ اپنے اندر سے بری ہیبٹس نہیں نکالی، اچھی ایڈ نہیں کی، تو جو بری ہیبٹس جب نہیں نکالتے، جب برائیاں نہیں چھوڑتے، تو زبان سے پھر کیا ہوتا ہے، وہی نکلتا ہے جو اندر ہے. پھر کیا ہوتا ہے، باہر کا جو اچھا پن ہے نا وہ دکھاوا اور کھوکھلا ہو جاتا ہے. تو اصل چیز یہی ہے، قرآن پڑھ کے جو تزکیہ مین ہم سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ ہم میں کہاں کمی ہے، ہمیں کہاں صفائی کی ضرورت ہے، اور مجھے اپنے اندر کیا ایڈ کرنا ہے، کیا ڈیلیٹ کرنا ہے، وہ سب انسان سوچتا رہے، تو تبھی اس کا انسان کا تزکیہ ہوتا ہے. اور قرآن پڑھ کے اچھا کیا ہوتا ہے، پھر قرآن پڑھ کے ہم کئی دفعہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اتنے درد سن کے بھی رزلٹ تو نہیں نظر آ رہا. پھر ہم سوچتے ہیں کیا فائدہ شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے، تم تو بدل نہیں رہی. اسی طرح ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی کلاسز لے رہے ہیں، اتنی درد سن رہے ہیں، خطبے سنتے ہیں، لیکن بدل نہیں رہے لوگ. ایک ہم تو نہیں بدل رہے، اوروں کے اوپر تو زیادہ نظر ہوتی ہے میری جی کچھ بدلنے والا نہیں ہے، ویسے کی ویسی ہیں، امت کا وہی حال ہے، کیا فائدہ. تو دیکھیں اس بات پہ یہ سوچیں کہ اداس نہیں ہو، ریمائنڈر تو ہو جائے گا نا، ایز اے لسنر ہی فائدہ اٹھا لیں. یعنی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو فائدہ کیا، تو نہیں، طلب جاری رکھیں، کیونکہ ضرور اس کا فائدہ ہوگا. جب آپ بس طلب اپنی جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا. تزکیہ اگر نہیں بھی ہو رہا، ابھی نئی چینجز آئے ہیں، تو یہ نصیحت تو ہو گئی، ریمائنڈر تو ہو گیا، آخرت تو یاد آ گئی، بھولی بسری چیزیں یاد آ جاتی ہیں نا اس وقت. کیونکہ یہ اندر طلب ہے نا، تو کچھ نہ کچھ ضرور اندر جائے گا، ہو سکتا ہے کہ دل پگھل جائے. تو ایک تو سینیریو ہم نے یہ دیکھا نا کہ وہ تزکیہ ہو گیا، سب بدل گئے، بری عادتیں چھوڑ کے اچھی ایڈ کر لی، بیسٹ سینیریو. مگر سیکنڈ جو آپشن ہے کہ ایٹ لیسٹ ریمائنڈر ہی ہو جائے، نصیحت پکڑ لے گا انسان، کوئی بھولی بسی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، آخرت، اللہ کی یاد، اور بعد میں وہ اسے فائدہ دے. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی جگہ سے اٹھ کے چلے گئے، ہو سکتا ہے اس وقت فائدہ مند نہیں ہو، اور لیکن بعد میں انسان تذکر کرتا ہے، بعد میں غور و فکر کرتا ہے، کسی اور وقت میں اس کو کوئی چیز ہٹ کرتی ہے، اور ڈاؤن دا روڈ ہوتے ہوتے اس کو اس ریمائنڈر سے فائدہ ہو جائے. یو نیور نو، آپ بعد میں آپ کو یاد آئے، ذہن میں چیز گھوم رہی ہو، انسان کا دماغ اور سوچ بدلنے لگے، تو ٹائم لگتا ہے. تو جو کلام اللہ ہے نا، اللہ کا ذکر ہے، یہ ذکر ہے، ریمائنڈر ہے. انسان کا بدلاؤ اصل میں اندر سے شروع ہوتا ہے. یعنی ہم کوشش کرتے ہیں باہر کا بدلنا، لیکن ایکچولی جو بدلاؤ آتا ہے نا وہ اندر سے آتا ہے. ہو سکتا ہے باہر دیر میں نظر آئے. کئی دفعہ جس طرح ایک سیڈ ہوتی ہے، جب سیڈ کی پہلے روٹس نکلتی ہیں، پلانٹ جب زمین کے باہر تو بعد میں نظر آتا ہے، اصل میں تو اندر بڑھتا ہے. اسی طرح آپ کو سنتے ہیں، آپ کے دل میں کچھ بدلنے لگتا ہے، اور ضروری نہیں کہ اوور نائٹ بدل کے کوئی دوسرا انسان بن جائے، ٹائم لگتا ہے، مگر اتنا ہمیں ٹائم دوسروں کو بھی دینا چاہیے، خود بھی اپنے لیے بھی، کہ بس لگے رہے، اللہ ضرور بدلے گا. تو یہ تین طرح کے ہی وہ ہوتے ہیں. تو اللہ کرے ہم ان لوگوں میں جو ہم تزکیہ کر سکیں، اور ان لوگوں میں ہوں جو ان ریمائنڈر سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنے سے بھی مایوس نہ ہو، کسی اور سے بھی مایوس نہ ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ریمائنڈر دیتے رہے ضرور انسان بدلتا. تو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کریں لوگوں سے اچھی چیزیں، بینیفیشل چیزیں شیئر کرنے سے، کہ ہو سکتا ہے کبھی ان کو اس سے فائدہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا دیا ہوا ریمائنڈر کسی کو فوری فائدہ پہنچا دے، اور ہو سکتا ہے کوئی ابھی فائدہ اٹھائے، کچھ عرصے بعد اس کو فائدہ ہو جائے، اور آپ کو اجر تو مل ہی جائے گا. تو اس میں
پھر آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 سے. اما من استغنا، رہا وہ جو بے پرواہی کرتا ہے. فانت لہو تصدی، تو آپ اس کے لیے آپ توجہ کرتے ہیں. وما علیک اللہ یزکا، حالانکہ نہیں آپ پر ذمہ داری کہ نہیں وہ پاک ہوتا. تو آیت نمبر 5 سے لے کے 7 تک یہ 3 آیتوں میں جو گروپ وہ والا گروپ تھا جو کہ استغنا برتتا تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹینشن دے رہے تھے، ان کا ذکر ہے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو استغنا، جیسے غنی کا روٹ ورڈ ہے اس کا استغنا کا. غنی کسے کہتے ہیں؟ غنی اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا ضرورت مند نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی الغنی نام ہے نا، تو اس میں بھی کہ جو کسی کا چیز کا ضرورت مند نہیں بلکہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور استغنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایسا انسان جو سوچے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہیڈ لیس اور کیئر لیس ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. جس کو لگے کہ ہمیں کسی اس کی بھی نصیحت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے ٹھیک ہیں، ہم اوکے ہیں، ہم گڈ ہیں ایسے ہی. تو وہ صرف تو ان کا پہلے بتا دے کہ جو قریش کے لیڈر سے لیڈ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکشن وہ جو کر رہے تھے تو وہ بدلنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. اور جو لوگ بدلنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے نا تو انہیں بھی کوئی چیز فائدہ بھی نہیں دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ استغنا تھے، اور من استغنا بے پرواہی کرتے ہیں کہ ان کا آئی ڈونٹ کیئر ایٹیٹیوڈ تھا. فانت لہو تصدی، تو آپ اس کے لیے آپ توجہ کرتے ہیں، آپ بار بار ان کی طرف جا رہے ہیں، وہ تو آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے، آپ جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو اٹینشن دینی چاہیے مگر مقابلتاً نہیں. یعنی کہ تصدی، ایک تو تصدی ایک یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ نہیں آپ پہ ذمہ داری کہ نہیں وہ پاک ہوتا. بتا دیا کہ آپ پہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تزکیہ کر لے. وہاں پہ اوپر تھا لعلہ یزکا، جو جب میں مکتوم کے لکھ تھا کہ شاید کہ وہ پاک ہو جائے، پرہیپس، یعنی ایک امید ہے. مگر یہاں پہ اللہ کے نہ وہ پاک ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ پاک ہونے والے نہیں ہیں، یعنی وہ بدل ان پہ نہیں اتنا افیکٹ ہوگا اس کا. تو آپ پہ ذمہ داری نہیں کہ نہیں وہ پاک ہوتا. تو یہاں پہ ایک تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بیونڈ ہوپ ہیں، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ یہ بدلنے والے نہیں ہیں. اور یہ کیونکہ یہ نہیں کہا نا کہ پرہیپس، بلکہ کہا کہ ان کے اندر کوئی انکلینیشن ہی نہیں ہے بدلنے کی. تو اور وما علیک اللہ یزکا، کہ تزکیہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاسبل ہے کسی کا تزکیہ کرنا، نہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کا کام تو اسے پہنچا دینا، کسی کا تزکیہ کرنا نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ وہ بدلنے والے نہیں ہیں، تو ان کو نہیں. تو دیکھیں یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیمرہ نا اندر کے انسان کے سینز دکھا رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر کے حال بتا رہے ہیں کہ وہ لیڈرز کے دیکھو، جو لیڈرز تھے ان کا ایول انسائیڈ میں استغنا ہے، جبکہ بلائنڈ ہے وہ دیکھو اندر سے کتنا اچھا ہے، وہ کس طرح وہ کر رہا ہے. تو یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہم لوگ کیپیبل نہیں ہیں کسی کے اندر جھانکنے کے، ہم کسی کے بارے میں ججمنٹ اور کمنٹ نہیں کر سکتے. یہاں پہ یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ بدلنے والے نہیں ہیں، نہیں اس کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں دے گا، نہیں، کیونکہ یہ تو صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ظاہر کر دیتا ہے کبھی ظاہر نہیں کرتا. تو یہاں پہ ہم کام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ ہمارا چیز کو پہنچا دینا، میسج پہنچانا ہمارا کام ہے، اور تزکیہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور دیکھیں تصدیٰ جو ہے نا، جو آپ اس کے لیے آپ توجہ کرتے ہیں اور وہ آپ نہیں ہے کہ وہ پاک ہوتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہ وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. جیسے سوچیں کہ کوئی سیل پرسن ہو، سیلس پرسن، وہ جب کوئی اپنی پروڈکٹ بیچنا چاہتا ہے تو جو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، لینا ہی نہیں چاہتا، تو وہ سنے گا بھی نہیں، رائٹ؟ جب ہمیں کوئی چیز نہیں لینی ہوتی ہے، کوئی کتنا بھی کچھ کہتا ہے ہمیں لینی نہیں ہے، لیکن کون اس کی سیلس پرسن کی بات سنے گا؟ جو لینے کے لیے آیا ہے. تو اسی طرح اب یہاں پہ جب ہم دعویٰ بھی ان کو کرے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ آپ ان کی طرف توجہ کریں، ان کو نہیں یہ سننا. لیکن اس کے برعکس دوسرا بندہ جو ہے آیت نمبر 8، 9، 10 میں جس کا ذکر ہے، وہ اما من جاءک یسعی، اور رہا وہ جو آیا ہے آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا، دوڑتا ہوا، وہو یخشی، اور وہ ڈرتا ہے. فانت عنہ تلہی، تو آپ اس سے آپ بے رخی برتتے ہیں. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو اس طرح آیا، یعنی یسعی آیا، دوڑتا ہوا، کوشش کرتا ہوا، ایفرٹس کر رہا ہے، وہ یکشا، وہ فل آف فیئر ہے، ڈرتا بھی ہے، تو آپ اس سے ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ایک تو بتا رہے ہیں کہ وہ کتنی ایفرٹ سے آیا ہے, کتنے انتھوزیازم. تو جو ایفرٹ ہوتی ہے, انتھوزیازم ہوتی ہے یا دوڑ, اچھا دوڑ جو ہے طلب کی علامت ہوتی ہے نا. جب کسی چیز کو کسی چیز کا شوق لگ جاتا ہے تب دوڑتا ہے. کوئی لوگ بازار کی طرف دوڑتے ہیں, ان کو شوق ہوتا ہے, تو جو جو اس چیز کی طرف دوڑتا ہے اس کا شوق ہوتا ہے. تو یہاں پہ ان کا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں دیکھو طلب ہے, اور وہ اس کو, اور اس کی ڈرائیونگ فورس کیا ہے, کیوں وہ یخشا, وہ ڈرتا بھی ہے. کس چیز سے ڈرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے ویلیویبل ہے یخشا, خشیت, جو ڈرتا بھی ہے. تو وہ اس کی لیے دونوں چیزیں اس کی امپورٹنٹ ہے, کہ اس کے جو اللہ کا ڈر اور شوق, اور پھر اس لیے وہ ایفرٹ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں. تو ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپروول اسٹیمپ دے دیا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے لیے. آنر کی بات ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ وہ اس طرح دیکھو کہتا ہے اللہ سے ڈرتا بھی ہے. تو اس طرح کہ, اور جو باقی آڈینس میں خشیت نہیں تھی تو اس پہ ٹائم ویسٹ نہیں کیا جائے جو استغنا لوگ ہیں. اور وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا تبھی کہہ رہے ہیں. اور یہ جب آیت آئی تھی تو اس کے بعد یعنی کہ ان آیتوں کے بعد ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام مکتوم, جب عبداللہ بن ام مکتوم کو بہت عزت سے ان سے ملتے تھے, ان کی خیریت حاجت دریافت کرتے تھے. اور جب وہ آتے تھے ایکسٹرا کیئر, پوری لائف ان کے لیے ایکسٹرا کیئر کرتے رہے. جب ان کے آنے پہ ان کے لیے چادر بچھاتے, مرحبا کہتے کہ تمہاری وجہ سے مجھ پہ یہ عتاب آیا تھا, اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی تھی. تو ان کا وی آئی پی اسٹیٹس لائف کے لیے ہو گیا. اور جبکہ دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا گیا تھا اس میں, اور قیامت تک وہ آیتیں آج تک پڑھی جا رہی, لیکن اس کے باوجود ہمیں کسی وجہ سے اگر ڈانٹ پڑ جائے تو ہم کتنا ان لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرے جن لوگوں کی وجہ سے ڈانٹ پڑی ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ شفقت کیئر کرنے لگے تھے. 2 دفعہ جنگ پہ جاتے ہوئے بھی ان کو پیچھے نائب بنایا, اور مؤذن بھی تھے یہ وہاں پہ. تو سوچیں ان کو عہدے بھی دے رہے ہیں. تو یہی بات ہے کہ اونچے لوگوں کی اونچی شان ہوتی ہے. تو یہاں پہ اس کو کمپلیٹ کر کے ہم تھوڑا سا اس پہ بات رکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا لیسنز ہیں.